پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لے کر گئے اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو نماز ہو رہی تھی، وہ وقت نماز پڑھا رہے ہیں، 2 دن پہلے کی بات ہے وفات سے. تو دیکھا ابو بکر نے کنکھیوں سے اندازہ لگا دیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو مصلی چھوڑ کر پیچھے رکھنے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، مصلی پر کھڑے رہو. اور آپ آگے بڑھ کر حضور ابو بکر کی بائیں جانب تشریف فرما کے کھڑے، تو آپ ہو نہیں سکتے تھے، سارے سے تشریف لائے. تو اب صورت یہ بن گئی کہ صدیق اکبر یعنی حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے رسول اللہ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، اور دوسرے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے. یہ ایک صورت میں یہ بتائی ہے. باقی حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، حضور بھی حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے. یہ جو بیٹھ کر آخری نماز ہے، یہ آپ کی اب جو تشریف لائی ہیں 2 دن پہلے، یہ آپ کی حیات مبارکہ کا، آپ کی زندگی کا آخری خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس جگہ کا. اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا. یہ نہیں کہا مجھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں مزید رہ لے اور دنیا میں اس کو جو نعمتیں ہیں وہ عطا کر دی جائیں، اور چاہے تو اپنے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لے، اختیار کر لے، پھر جو اس کے رب کے پاس ہے وہ عطا کر دے، وہاں کی نعمتیں دے دے. تو یہ سن کر ابوبکر صدیق رو پڑے زاروں قطار. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور، ہمیں ابوبکر کے رونے پر تعجب ہوا. ہم نے کہا حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے، حضور نے تو کہا کہ ایک شخص کسی بندے کو یہ اختیار دیا. تو ابوبکر روتے ہوئے فرمایا کہ بی ابی و امی نفدیک بی آبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ. کہا کہ میرے باپ آپ پہ قربان ہوئے یا رسول اللہ، ہم اپنے والدین کو، اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو حضور کی جان کے عوض فدیہ کے اندر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کو سلامت رکھے. تو کہا کہ نہیں، ہم ہر چیز قربان کریں، اللہ کو فدیہ میں دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی، اپنے مائیں بھی، اپنے باپ بھی، اپنے اموال بھی. اللہ حضور کو زندگی عطا فرمائے. اس موقع پر یہ وہ 2 دن پہلے کی بات ہے جو حضور نے وہ ارشادات اپنے یار غار کی یہ محبت بری بات سن کر کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے ہر چیز آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. تو اس موقع پر حضور نے کہا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ پوری انسانیت پر، مجھ پر اپنے جان و مال سب سے زیادہ فدا کرنے والی ذات ابو بکر کی، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات اور مہربانیاں کرنے والے ابو بکر ہیں. اور کہا کہ میں نے مجھ پر اس کے علاوہ جس نے کوئی مہربانی کی ہے، میں نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے بدلے اللہ چکائے گا. پھر فرمایا کہ فلو كنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں روئے زمین پر کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. دوسری روایت میں لیکن میں نے میرا خلیل صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے. ولیکن اخوۃ الاسلام، ابو بکر کے ساتھ میرا اسلامی بھائی چارہ ہے. اور پھر فرمایا اسی موقع پر 2 دن پہلے کہ لا یبقى فی المسجد خوخۃ الا سدت، اب مسجد نبوی کے اندر کسی گھر کی کھڑکی کھلی نہ رہے. جتنی صحابہ کی چاروں طرف گھروں کی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھل رہی ہیں، سدت، اب کوئی کھلی نہ رہے، ساری بند ہو جائیں. الا خوخۃ ابی بکر الصدیق، سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے کہ یہ کھلی رہے. ابو بکر کے علاوہ چاروں طرف صحابہ کے گھر تھے، چاروں طرف تو نہیں، 3 طرف، تو 3 طرف صحابہ کے گھر تھے اور قبلے کی طرف بھی گھر تھے جہاں اب نہیں ہے، جہاں اب سارا صحن ہے. لیکن ان گھروں کی کھڑکیاں ظاہر ہے قبلے کی طرف اس لیے نہیں کھلتی تھی کہ ادھر کھڑکی کھلے تو لوگ تو صف نماز کا رخ ہوتا ہے اس طرف، باقی 3 طرف سے کھڑکیاں تھیں مسجد نبوی میں. تو فرمایا کہ سدت الا سدت، ساری بند کر دی جائیں، الا خوخۃ ابی بکر صدیق، سوائے ابو بکر صدیق کے خوخے کی. خوخہ کھڑکی کو کہتے ہیں. آپ میں سے جن حضرات نے مسجد نبوی دیکھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس دروازے سے ہم سلام کے لیے جاتے ہیں اس کو باب السلام کہتے ہیں، جس سے ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں.
बाबू सलाम से पीछे जो दरवाजा है उसके ऊपर लिखा है बाबू अबी बकर, देखा होगा आप लोगों। और बाबू अबी बकर से पीछे कौन सा बाबू रहमा, इस तरफ वाले दरवाजे की बात कर रहा हूँ। उस तरफ आपने देखा होगा बाबे बकी, बाबे जिब्राइल, बाबू निसा, ये 6 दरवाजे हैं पुरानी मस्जिद के जो तुर्कों के ज़माने की बनी है। फिर ये तोसी है सारी। ये जो बाबे अबी बकर सिद्दीक है जो दरमियान वाला दरवाजा है बाबू सलाम के पीछे वाला, अगर बाबे बकर सिद्दीक के पीछे से आप आए यानी मस्जिद की तरफ से आ रहे हैं, एक तो बाहर से जाए तो बाबे बकर सिद्दीक लिखा है, मस्जिद की तरफ से बाहर निकले तो आप बाबे बकर सिद्दीक के पीछे एक फ्रेम लगा हुआ है आज भी, और उस फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ है खौखतु अबी बकर सिद्दीक। ये एक्सटेंड होकर इधर तक आ गया है उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में, लेकिन ये अगर आप 90 डिग्री का जाविया खींचे, खत खींचे 90 डिग्री का एंगल लें तो ये उस जगह से सीधा सामने लाया गया जिस जगह ये लगा हुआ था, और इसीलिए इसको यहाँ लाकर लगाया गया कि हुजूर के इस इरशाद की खिलाफ वर्जी ना हो जाए कि यहाँ दरवाजा रहे, क्योंकि हुजूर इस दरवाजे को क़यामत तक खोल कर गए। ये अबू बकर का एहसास है। तो मस्जिद तो बड़ी करनी थी, घर तो वहां से हटाना था, घर हटा दिया गया, दरवाजा नहीं हटाया गया वहां से, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि सारे दरवाजे बंद होंगे, अबू बकर का दरवाजा खुला रहेगा मस्जिद में। तो ये आज भी उसी समत के अंदर सीध में उस्मान गनी के ज़माने में तोसी हुई है, फिर उमर फारूक के ज़माने में पहली तोसी हुई है, फिर उस्मान गनी के ज़माने में हुई है, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में हुई है। ये पुरानी मस्जिद तकरीबन आज भी वहीं पर खड़ी हुई है। तो आपने ये इरशाद फरमाया। इसके बाद ये 2 दिन पहले की बात है, अब आ गया वो दिन जो आपकी वफात का आखिरी दिन है, 1 दिन पहले वफात से। अम्मा आयशा ने अजीब बात इरशाद फरमाई। अम्मा आयशा कहती है मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा वो दीनार किधर है, दीनार किधर है? कहती घर में 8 दीनार पड़े हुए थे, मैं ले आई, हुजूर के पेश कर दी। आपने अम्मा आयशा की हदीस से मंजर कशी हुआ था। उलमा ने यही मसला बयान किया कि अम्मा आयशा की उम्र ऐसी थी कि जिस तरह उन्होंने याद रखी ये चीज़ें, वो अगर वो ना होती तो ये उम्मत को कभी ना पहुंचती ये चीज़ें। फरमाती मुझसे वो 8 दीनार ले लिए और उनको अपने हाथों में लुटते पुलटते उल्टा पुल्टा उलटते पुलटते रहे। फिर मुझसे कहा कि आयशा अगर इन दीनारों को मैं अपने घर में छोड़कर अल्लाह के पास चला जाऊं तो अल्लाह नहीं कहेगा कि क्या मेरे बंदे को मुझ पे एतमाद नहीं था? अगर इन दीनारों को मैं अपने घर में छोड़कर रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए चला जाऊं तो मेरा परवरदिगार क्या फरमाएगा कि मेरे बंदे को मुझ पर एतमाद नहीं था? तो आयशा इनको मसाकीन में तकसीम करता, इन 8 को तकसीम करता। अजीब बात है कि वो रहमतुल लिल आलमीन जिसको अल्लाह पाक ने ज़माने के ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमाई थी, जिसके लिए सारे ज़मीन और आसमान को बनाया गया, ये जो आखिरी रात है वफात की, इस रात आपके घर में तेल में जलाने के लिए, चिराग में जलाने के लिए तेल नहीं था। अब आयशा फरमाती हैं कि मैंने एक पड़ोसन की तरफ अपना चिराग भेजा। चिराग वो आप समझते हैं, लकड़ी का, वो मिट्टी का जो दिया होता है, चिराग जिसको कहते हैं। अब आयशा कहती है मैंने पड़ोसन के घर दिया भेजा, अपना चिराग भेजा, उससे कहा कि इसमें थोड़ा तेल डाल दो, हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है और रोशनी नहीं है घर के अंदर, चिराग नहीं है, तेल नहीं है हमारे घर, अपनी तेल वाली कुप्पी में से कुछ इसमें भी डाल दो। 75 सेर जौ हुजूर ने लिए थे एक यहूदी से बतौर कर्ज आखिरी दिनों में, 75 किलो, 2 मन कह रहे, और उसके एवज अपनी ज़रा, वो जो ऊपर पहनी जाती है, वो यहूदी के पास बतौर रहन रखवाई थी। और आपकी वफात के आलम जब हुई है तब भी वो ज़रा उसी तरह रहन रखी हुई थी। हज़रत अली को बुलाकर आपने खास ताकीद की थी कि भूलना मत इस यहूदी का कर्जा अदा करना, मेरी ज़रा उसके पास। अब आयशा फरमाती कि वो जौ पड़ी रही और कहती कि आपके बाद भी, कहती वो जौ एक ताक में रखी हुई थी और मैं उससे लेकर इस्तेमाल करती रहती थी, जो लौंडी वगैरह होती थी वो भी खाती थी। और आयशा कहती मुद्दतों गुजर गई, वो ख़त्म ही नहीं होती थी। एक दिन मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी थोड़ी सी तो ये थी, तो इतना ज़माना गुजर गया, ये ख़त्म नहीं हो रही, तो चलो इसको तोलूं, ये कितनी है? कहती जब मैंने तोल लिया तो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। कहती जब मैंने तोल लिया उसको तो उसके बाद चंद दिनों के अंदर वो ख़त्म हो गई, जब तक तोली नहीं थी तो कहती चल रही थी। इसीलिए उलमा ने कहा है कि बरकत के लिए चीज़ों को, यानी अगर आप ढकी हो तो बरकत बढ़ती रहती है। अगर आप पतीली के ऊपर जो उसका ढकना होता है ना, वो ना हटाएं और उसमें से निकालते रहें, अगर हाथ बाबरकत है इंशाअल्लाह तो, और पकाया किसी बाबरकत ने तो चलता रहता, जल्दी नहीं खत्म होता। लेकिन अगर आपने उसका ढकना हटा के देख लिया कितना रह गया फिर खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद
یہ ہوا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں میری باری کے دن اور میری گردن، یعنی یہ گردن ہوتی انسان کی گردن اور میرے سینے کے درمیان، میری گردن اور میرے سینے کے درمیان رسول اللہ کا سر تھا جب آپ نے وصال فرمائے. تو کہتی ہیں کہ اور اللہ نے وفات سے پہلے آپ کے لعاب کو، آپ کی تھوک کو میری تھوک کے ساتھ ملا دیے. وہ کیسے؟ کہتی ہیں یہی وقت، آخری وقت عبد الرحمن میرے بھائی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو غور سے دیکھا تو عبد الرحمن سمجھے کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور میں سمجھ گئی، کہتی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں. میں رسول اللہ مسواک کرنا چاہیں گے؟ آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں. تو میں نے بھائی سے مسواک لے لی اور بڑھانے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا جو منہ ہے وہ سخت ہے. اب تو حضور کی حالت تو یہ تھی. تو کہتی میں نے اپنے منہ میں اس کو چبایا اور اپنے منہ سے چبانے کے بعد رسول اللہ کو دیا تو پھر آپ نے چبایا. تو کہتی کہ ہمارا اللہ نے لعاب بھی آخری وقت کے اندر ایک کر دیا، ایک مسواک کے اوپر جمع فرما دی. تو کہنے لگی کہ ساتھ زمزم پانی پڑا برتن، تو پانی کا برتن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے بے چینی اور اضطراب بھی، اور پھر اپنے چہرے مبارک کی طرف ملتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اب آخری دن آیا. یہ سوموار کا دن. سوموار کو فجر کی نماز کا وقت ہے. ابوبکر صدیق حسب معمول نماز کے لیے آگے ہوئے. اللہ جل شانہ نے حضور کی قوت عطا فرما دی کہ آپ اٹھ کھڑے ہو. اٹھے اور آ گئے دروازے کے اوپر، اپنے حجرے کے دروازے پر. تو پردہ ہٹایا تو سامنے دیکھا کہ ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کھڑے. اس منظر کو دیکھ کر مسکرائے. یہ آپ کی ساری عمر کی محنت کا خلاصہ تھا. یہ سارے وہ لوگ کھڑے تھے جو آپ کی 23 سال کی مشقتوں کا نتیجہ تھے. ان میں سے ایک پر آپ نے محنت کی تھی. اس میں سے ایک کو بنایا سنوارا تھا. تو ان کو دیکھا اور یہ وہ لوگ تھے جن کے ذریعے حضور کے پیغام نے پورے عالم میں جانا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے اس کے لوگ آگے. اس کے بعد تو ان کی گویا کی تشکیلیں تھیں. تو کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا، دروازہ کہ پردہ ہلا تو ہمیں تنکیوں سے اندازہ ہو گیا کہ حضور تشریف لائے. تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوئی کہ بس قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے. حضور نے بھی شاید ہماری اس کیفیت کا احساس فرمایا تو آپ نے پردہ چھوڑ دیا اور اب واپس پیچھے تشریف لے آئے. آگے پھر لیٹ گئے. نماز ختم ہوئی. ابوبکر صدیق تو فوراً آئے اندر کیونکہ ان کی تو بیٹی کا گھر تھا. آ کر پوچھا حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت اچھی لگی الحمدللہ. تو ابوبکر صدیق بڑے خوش ہوئے. صحابہ میں کہتے ہیں باہر لوگ کھڑے ہو گئے، اہل بیت اندر آئے، علی کرم اللہ وجہ اندر آئے. پوچھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحسن. اے علی، لوگوں نے حضور نے کیسے رات صبح کی ہے، کیفیت کیسی ہے حضور کی، طبیعت کیسی ہے حضور کی؟ تو کہتے ہیں کہ اصبح بریئا. علی نے فرمایا کہ شفا ہے، اب الحمدللہ شفا کی طرف بات جا رہی ہے، حضور آج بہت بہتر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا رسول اللہ میری دوسری اہلیہ کا گھر تھوڑا مدینہ سے، یہ مسجد نبی سے دور تھا، تھوڑا 2 گز کا فاصلہ تھا. کہا کہ وہ ان کے ہاتھ نہیں ہے، آپ کی بیماری کی وجہ سے کئی دن. آج تو حضور بہت اچھے، ماشاء اللہ صحت اچھی، تو اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں ان کے. حضور نے کہا چلے اجازت دیتے ہیں. تو ابوبکر وہاں چلے گئے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا وقت گزرا تو کہتے ہیں کہ حضور نے امہات المومنین کو بلایا. سب کو ساری امہات تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداعی نگاہ سے ساری بیویوں کو دیکھ کر جو دعا فرمائی ان کو، وہ عجیب الفاظ ہیں. فرمایا کہ مرحبا بکم حیا بکم ہداکم اللہ حیاکم اللہ نصرکم اللہ نفعکم اللہ وفقکم اللہ سددکم اللہ وبقاکم اللہ اعانکم اللہ قبلکم اللہ اوصیکم بتقوی اللہ. کہا کہ تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ساری بیویاں عائشہ کی مہمان تھی، ان کے گھر میں آئی تھی.
اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ قدم قدم پر تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے، اللہ تمہیں توفیقات سے نوازے، اللہ تمہیں راہ راست پر چلائے، اللہ تمہیں ہر شر اور تکلیف سے بچائے، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اتنی دعائیں دے کر، یہ 10 جملے ہیں، 10 جملے دعائیہ ارشاد فرمایا، حضور کا طریقہ ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں تقوی، آگے بھی بات ہے، لمبی ہو جائے گی بات، اور اس کے بعد پھر فاطمہ سے کہا کہ حسنین کو لے کر آؤ۔ تو آئے دونوں شہزادے حسن و حسین۔ کیا عمریں ہوں گی، ایک کی پیدائش 2 ہجری کی، 3 ہجری اور 4 ہجری کی پیدائش ہے، اور 11 ہجری کا واقعہ۔ وہ آئے اور نانا کو دیکھا، تعلق تو بہت زیادہ تھا، تو روئے۔ ان کو روتا دیکھ کر حضور پر بھی گریا تاری کو، حضور کی بھی تھے تو بہت نرم دل، تو جب حضور روئے تو ام المومنین نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کیوں روئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر روتا ہوں کہ خدا جانے میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا، میری امت کا، یعنی یہ اس موقع پر بھی بظاہر وہ بچوں کے سامنے ایسا لگا کہ حسنین کے رونے پر روئے، لیکن فرمایا کہ امت کے اوپر روتا ہوں کہ میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا۔ اما فرماتی ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے اوپر وہ دعا پڑھتی جا رہی تھی جو ہر وقت آپ نے ہمیں سکھائی تھی کہ اذهب البأس رب الناس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ کہتے میں یہ پڑھتی جا رہی تھی اور اس پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، میں حضور ہی کا ہاتھ لے کر ان کے جسم پر پھیر رہی تھی کہ تاکہ برکت ہو۔ میں سوچتی تھی میں اپنا ہاتھ پھیروں، اس سے حضور کا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے، تو حضور کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیر رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اچانک اب عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا مجھ سے، اور جیسے ہی ہاتھ کھینچا تو میں نے حضور کے زبان مبارک پر یہ الفاظ دیکھے، رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، مجھے رفیق اعلیٰ سے یا اللہ تو ملا دے۔ اور کہتی ہیں اسی حضور کی بس روح پرواز کی۔ اب عائشہ فرماتی کہ میں نے ایسی خوشبو اس وقت کے اندر سونگھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی، ایسی خوشبو اس وقت کے اندر آئی۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہاتھ حضور کے سینے پر اس وقت رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ سے میرے ہفتوں خوشبو آتی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بھی اب عائشہ کی اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کئی ہفتے تک اس کے بعد حضور کی کوئی برکت تھی یا کیا چیز، تو مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ اچھا، آخری لمحات میں ایک چیز اور تھی، ایک روایت اور ہے، ابن ہشام وغیرہ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ فراق کی گھڑی یعنی وہ ہوئی، جب یہ سب کو جمع کیا تو آپ نے فرمایا کہ جدائی کی گھڑی آ گئی، گھر والیوں کو جمع کر کے فرمایا۔ تو کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کا وصال کب ہوگا؟ فرمایا گھڑی قریب آ رہی ہے، وہ گھڑی قریب آ رہی ہے، اب میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں اور سدرۃ المنتہا میری منزل ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو مرد ہیں ان میں جس کا رشتہ جتنا قریبی ہے وہ مجھے غسل دیں گے، اور ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے جن کو تم نہیں دیکھ سکو گے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو کفن دفن کن کپڑوں میں دیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو لباس پہنا میں چاہوں تو اسی میں دے دو، یا یمن کی چادروں میں دے دینا، یا مصر کے کپڑے میں دے دینا، مصر کے سفید کپڑوں میں دے دینا۔ تو ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تاکہ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخشے، اور اللہ پاک تم نے اپنے نبی کے ساتھ بہت جانثارانہ برتاؤ کیا، بڑا مخلصانہ برتاؤ کیا تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے لو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا دو تو میری قبر کے کنارے، قبر کھود دو یہیں پر جہاں انتقال ہوا، تو میری قبر کے کنارے میری چارپائی رکھ دینا، پھر ایک لمحے کے لیے اس کمرے سے سارے نکل جانا، اس لیے کہ میرے 2 دوست اور میرے 2 ہم نشین وہ آئیں گے اور پہلے میری نماز جنازہ وہ پڑھیں گے، اور وہ جبرائیل اور میکائیل، کہا کہ پہلے میری نماز جنازہ وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اسرافیل آئیں گے اور ملک الموت ایک لشکر جرار کے ساتھ یہ لوگ میری جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر میرے اہل بیت
خاندان کے مرد آئیں وہ نماز پڑھیں اور پھر عورتیں پڑھیں، پھر یک کے بعد دیگر تمام مومنین آئیں اور نماز پڑھیں، اور کوئی رونے والا، چیخنے والا، چلانے والا، فغاں اور نوحہ کرنے والا مجھے تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ اور کہا کہ میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں انہیں میرا سلام پہنچانا، اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوا ہے میں اس کو سلام دے رہا ہوں، اور جس نے میری پیروی کی آج سے لے کر روز قیامت تک ان سب کو میں سلام دے رہا ہوں، اپنے پیروکاروں کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کے مردوں میں سے جس کا مجھ سے رشتہ جتنا قریبی، سب سے قریبی رشتہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس وقت زندہ لوگوں میں، کیونکہ باپ کے پاس چچا ہوتا، چچا، اور پھر چچا زاد بھائی کئی تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ داماد بھی تھے اور بہت سارے چچا زاد بھائی تھے۔ تو یہ دن بدھ کا ہے، روایت سے بدل، یہ دن پیر کا ہے، سوموار کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ سوموار کے دن ہوئی تھی۔ فرمایا کہ میری بھی سوموار کے دن ہی ہوگی، اور باقی ابوبکر صدیق کی بھی سوموار کے دن ہی ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں ہی ہوئی۔ تو سوموار کا دن تھا، آپ کی بعثت بھی سوموار کے دن تھے، عمر مبارک اس وقت آپ کی جو ہے وہ 63 سال تھی۔ پھر اس کے مطابق جب یہ وفات ہوئی تو خبر باہر گئی تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرات صحابہ میں سے سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ عمر فاروق، منافقین تھے کچھ، ان کی بات عمر فاروق کی زبان کانوں میں پڑی کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے، تو اس پر حضرت عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی۔ کہ اگر کسی نے کہا، عمر فاروق نے کہا کہ عیسیٰ بھی، حضرت موسیٰ بھی تو گئے تھے نا، اپنی قوم سے غائب ہو گئے تھے، پھر 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، تو حضور بھی اسی طرح گئے ہیں، واپس آئیں گے، اور ان سارے لوگوں کی گردنیں اڑائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ عمر فاروق پر اپنے جلال کے ساتھ ایک کیفیت تاری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی بالکل گمسم ہو گئے، اتنے گمسم ہو گئے صحابہ کہتے ہیں سلام کرتے جواب نہیں دیتے تھے، وہ ہوش نہیں تھے۔ حضرت علی کا بھی یہی حال۔ لوگ، عجیب اللہ کی شان ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے، ہر آن ہر کھڑی، ہجرت کے دن سے لے کے یار غار و مزار، سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ اپنی دوسری اہلیہ گھر گئے، صبح اجازت لے کر گئے تھے وہاں پر۔ ان کو وہاں اطلاع پہنچی، بندہ بھاگا وہاں پہنچے، جا کے بتایا، گھوڑے پر بیٹھے تشریف لائے۔ صحابہ سارے مسجد نبی کے اندر ابوبکر صدیق ہی کے انتظار میں تھے کہ ابوبکر کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق تشریف لائے، مسجد نبی کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترے اور پورے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے بیٹھی کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک چادر کے اندر ڈھکا ہوا پڑا تھا۔ تو آئے اور آ کر آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو روئے، ایسے بلک بلک کر روئے، جو بغیر آواز کے جو رونا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پیشانی کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیے، بوسہ دیا آپ کی پیشانی پر، اور کہا کہ رسول اللہ پاکیزہ زندگی گزاری آپ نے اور پاکیزہ موت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی یہ موت کی تکلیف تو جانتا ہے انسانوں نبیوں کو بھی ہوتی ہے، تو کہا کہ ایک ہی دفعہ اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا ہے جو مرض وفات کی ساری تکلیف، یہ کہا اور باہر، اور پھر اس کے بعد چادر واپس آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی۔ اب جب چاروں طرف دیکھا تو صحابہ کی کیفیت، باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور تم نہیں بیٹھے۔ عمر ساری عمر افسوس کرتے تھے کہ ابوبکر کی میں نے حکم عدولی نہیں کرتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ابوبکر مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کہا مجھے بیٹھ جاؤ، میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے کھڑے ہو گئے ابوبکر صدیق۔ یہ وقت تھا سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر بھر کی اس کا امتحان تھا۔ کھڑے ہو کر کہا کہ وہ آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضور بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، قرآن کی آیات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، حضور سے پہلے بھی بہت نبی گزرے ہیں، افإن مات، اگر وہ فوت ہو جائے، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم لوگ پھر جاؤ گے اپنے دین سے،
فَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں سے گھوم جائے گا دین سے، اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو، صابروں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آیت بار بار کی سنی اور پڑھی بھی تھی، اس وقت خدا کی قسم ہمیں ایسے لگا یہ آیات جبرائیل ابھی لے کر آئی ہے دوبارہ سے۔ ایسی ہماری تسلی کی ابوبکر صدیق کی اس انتخاب آیات میں، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن میں سے اس موقع پر پڑھنے کی آیات کون سی تھی؟ ابوبکر صدیق کا یہ اعصاب اور حوصلہ اور حافظہ اس وقت کام کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد وقت نہیں ہے، وقت اوپر ہو گیا 5-10 منٹ، تفصیلی خطبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی خطبہ اور ابوبکر کے وہ ارشادات ایسے تھے جو لوگوں کو اس جہاں سے واپس لے آئے اس جہاں میں، جو حضور کی صدقے کی جو خبر جس کو جہاں پر پہنچی تھی، یہی گھر کے اندر جا کے بیٹیوں کو بھی، امہات المومنین کو بھی، یعنی اس وقت پوری امت جو اس وقت